تو ایک نظم ہے جسے جس سے میں بہت آئی واز ویری امپریسڈ. اس کا نام ہے فرق, جسے نظام بنارسی صاحب نے لکھا ہے. منظر بھی مسلمان, پس منظر بھی مسلمان, منظر بھی مسلمان, پس منظر بھی مسلمان, گردن بھی مسلمان تو خنجر بھی مسلمان. کیا گزرے گی اسلام کی کشتی پہ خدا را, طوفان بھی مسلمان ہیں لنگر بھی مسلمان. کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر تھا مسلمان, کل بہتر و بہتر سے بھی بہتر تھا مسلمان, اب بدتر و بدتر سے ہے بدتر بھی مسلمان. سر کاٹنے والے کو بھی ہے دعوی اسلام, سر کاٹنے والے کو بھی ہے دعوی اسلام, کٹتے ہیں جو ہر روز وہ ہیں سر بھی مسلمان. کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی, کل آس تھی امید تھی خطرہ نہ تھا کوئی, اب سارے زمانے کے لیے ڈر ہے مسلمان. تاریخ شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں, یہ غور طلب کیجئے گا کہ تاریخ تھی شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں, لاکھوں بھی مسلمان تھے 72 بھی مسلمان. تاریخ تھی شاہد کی بڑا فرق تھا ان میں, لاکھوں بھی مسلمان تھے 72 بھی مسلمان. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں آج ان 72 کا سپورٹر بن کے یہاں کھڑا ہوں, اور ہم سب یہاں حسینی بن کے حاضر ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, حسینی اسلام, حسینی اسلام, اسلام اسلام ہوتا ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ, لیکن آپ ایک بات بتا, اگر اسلام اسلام ہوتا ہے تو پھر کیا ہم اس آئسس کو بھی اسلام کہیں گے, کیا ہم اس داعش کو بھی اسلام کہیں گے؟ اب اسلام اسلام ہوتا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ فرق جاننا ضروری ہے کہ اس اسلام میں اور حسینی اسلام میں فرق کیا ہے. تو اسی لیے ایسے جو منچ ہوتے ہیں جہاں امام حسین کے اسلام اور ان کی اسلام کی جو انہوں نے ترجمہ کیا اسلام کو اور صحیح اسلام کو پیش کیا, اور لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر دھرم سے, فرام ایوری فیتھ, ود دیٹ لو اینڈ دیٹ فیلنگ کہ نہیں, ہم کو ایک آدمی حق کے لیے کھڑا ہوا تھا اور ہم کو اس کا ساتھ دینا ہے. تو یہ سب جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں بس حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہی آواز تھی امام حسین کی. کیونکہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے بہت اچھا کہا کہ ڈپلومیسی نہیں ہوتی اسلام میں. جیسے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی, ویسے ہی ایک مومن کے دل میں ہمارے دشمنوں کی محبت نہیں ہوتی. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے, ڈپلومیسی نہیں ہوتی یہاں پہ. آج اسلام کا جو ہے یہ حال کیسا بنا, اسلام کی آئیڈینٹی نفرت سے کیسے جڑ گئی, اس کے جواب کے لیے آپ کو کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا, جہاں امام حسین نے تو قیامت تک ایک لکیر کھینچ دی جس کی ایک طرف ظلم اور دوسری طرف مظلومیت اور حق. یہ ہم کو کربلا سے سمجھنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کے رشتوں کی قربانی اپنی طرف سے دی, اور سارے رشتوں کی قربانی دینے کے بعد آخر میں اکیلے جب کھڑے تھے تب آسمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے یہ کہا, جو میں پڑھنا چاہوں گا, کہ میں نے اپنا فرض نبھایا اور تیرے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا, تاکہ انسانیت پہچان لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں نے اپنی ساری قربانیاں دے دی اور اب اپنی زندگی بھی دینے جا رہا ہوں. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر. اب یہ سب کہنے کے بعد اور کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ نفرت یہ کہاں سے آ گئی ہے, کیا ہوا کیا. اس میں یہ کبیر کا ایک دوہا ہے جو بہت اچھی طرح اس کو ایکسپلین کرتا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ کرتا رہا سو کیوں رہا, اب کری کیوں پچھتائے. کرتا رہا سو کیوں رہا, اب کری کیوں پچھتائے. بوئے پیڑ ببول کا تو اموا کہاں سے پائے. اب یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ نے جو بیج بوئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ بیج اسلام کے کھیت میں بوئے. وہ بیج تھے اہل بیت. اگر مسلمان اسی کھیت میں
ان بیجوں پر وفاداری کی کھاد ڈالتے اور محبت کے پانی سے سینچتے تو اس کا پھل آج کھا رہے ہوتے. اب جب کھیت ہی الگ بناؤ گے, بیج ہی الگ بوگے, تو بھیا اس کا پھل تو کچھ اور ہی ہوگا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے پھل اگ رہے ہیں. مجھے ہسٹری میں نہیں جانا ہے, اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنی ہے, کیونکہ اسلام ایک دوسرے سے جب جنگ کر رہے تھے, ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے امتیاز ہم کو کرنا پڑا کہ وہ کون سے بیج تھے جو رسول نے بوئے اور سینچے, اور وہ کون سے پھل تھے جو ان پھلوں سے جڑ کر کھیت کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حقیقت آبادی ہے مقام شبیری, حقیقت آبادی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام. یہ انداز, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج بہت پھیل رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہے ہیں, جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, نہ کہ صرف اسلام میں, لیکن اسلام کے نام پر جو دوسرے دھرموں پہ بھی ہم جو اتیاچار ہو رہے ہیں, اور ہم پر جو ٹرمپ وہاں سے بول رہے ہیں کہ اسلام از آور اینیمی. تو ایسے سٹیٹمنٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ایک اچھا, مطلب میں سمٹ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, بیکاز بہت لوگ بولنے والے بھی ہیں, اور میں نے کہا کہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں مجھے پسند آ گئیں تو دل سے پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. کہ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے. یہ بہت اچھی ایک اور کسی نے بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ اے مسلمان, زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے. اسے غلط طریقے سے مت لیجئے, اس کے فلسفے کو سمجھیے کہ اے مسلمان, زمانہ آگے بڑھتا ہے تو بڑھنے دے. تو 1400 سال پیچھے چلا جا, زمانہ خود تیرے پیچھے آ جائے گا. تو کلمے کی محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچ, اور لوگ تیرے اخلاق دیکھتے دیکھتے کلمے تک پہنچ جائیں گے. بیکاز پورا معیار جو ہے وہ اخلاق کا تھا, اور کہیں اس اخلاق کو بھول کے ہم کچھ الگ چیزوں میں لگ گئے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دینے میں لگ گئے ہیں, برا بولنے میں لگ گئے ہیں. پوری بنیاد اخلاق تھی. یہ اخلاق کو دیکھ کر ہی جو دل مڑے, دل پلٹے, وہ صرف اخلاق تھا. اور پوری اس چیز, دا فاؤنڈیشن آف اسلام جو کہا, جیسے ہمارے فادر صاحب نے کہا کہ جیزس جو تھے, موزس جو تھے, ایون رام جو تھے, اخلاق. گرو نانک صاحب جو تھے, اخلاق, فاؤنڈیشن, کیریکٹر. آپ کس طرح سے اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں. رسول اللہ کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں, کتنی اچھی قرات کرتے ہیں. اخلاق, بیہیویئر کیا تھا ان کا لوگوں کے ساتھ, اس سے دل پلٹے. سو یہ ضروری ہے آج ہمارے لیے کہ دا اسلام آف امام حسین, جو بیسڈ آن جسٹس تھا, سوشل جسٹس, پولیٹیکل جسٹس, جوڈیشل جسٹس اینڈ ڈومیسٹک جسٹس. لیکن اسی لیے کہ خاص طور سے شیعزم میں, جیسے کہ ہم توحید اور رسالت اور قیامت کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ توحید کے بعد عدل آتا ہے. عدالت مینز جسٹس, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بیکاز اگر جسٹس نہیں ہوگا تو جرم ہوگا, تو نفرت ہوگی, اور یہ عدالت کو ہم کہیں بھول جاتے ہیں. کیونکہ اسی لیے عدالت میں نفرت صرف اس سے ہوتی ہے جو قانون کو توڑتا ہے. اسی لیے ہم جب شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو نفرت بھی ضروری ہے, لیکن نفرت کس سے ضروری ہے؟ شیطان اور شیطانیت سے نفرت ضروری ہے. کیونکہ جنگ بھی لڑنا ضروری ہے. صرف پیسیفسٹ ہونا ہمارے دین میں نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تھپڑ مار دو, دوسرا بھی نہیں چلے گا. کوئی آ کے بولے گا میری ماں کو مار دیا, میرے باپ کو بھی مار دو, نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ. لیکن ہمارا ڈیفینسو اسلام ہے, ناٹ اوفینسو اسلام. یہ ہم نے سیکھا ہے. لیکن یہ ٹو ڈفرینشیٹ کہ نفرت کس سے کرنی ہے. نفرت انسان سے نہیں کرنی ہے. نفرت بیمار سے مت کرو, بیماری سے کرو. یہ بہت اچھا کسی نے کہا ہے. تو ہیٹ, گریڈ, نفرت, لالچ, یہ دو سب سے بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے. اور ایگزامپل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس طرح سے ٹریٹ کیا لوگوں کو, امام عمر جیسے ٹریٹ کیا. یہ کسی نے بہت اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پانی پلانے آئے تھے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ یہاں پہ جب وہ امام حسین کا ایک قاتل تھا, وہ آیا تھا اور انہوں نے اس کو پانی پلایا. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ یہ برتاؤ مجھ سے کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ
تیرا جو تو نے سیکھا ہے وہ تو کرتا ہے, جو میں نے سیکھا ہے وہ میں کرتا ہوں. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے میسج آف امام حسین کہ جو حق کی بات ہوتی ہے. سو اور ایک اور بات ہے کہ مجھے آگے ذرا بڑھنا پڑے گا کہ یہ آج کل جو جنگ ہم انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا, بہت اچھی طرح کہا کہ فلم بھی ہے اور علم بھی ہے. تو فلم میں ایک ساحر لدھیانی صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھا ایک نظم لکھی تھی کہ خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے, ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے, زمیں بھی تیری ہے ہم بھی تیرے, یہ ملکیت کا سوال کیا ہے, یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے, یہ رسم جنگ جدال کیا ہے, جنہیں طلب ہے جہان بھر کی انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے. غریب پھر یہاں دعا ہے کہ غریب ماؤں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے, جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے. سروں میں کبر و غرور کیوں ہیں, دلوں کے شیشے پہ زنگ کیوں ہیں, خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. قضا کے راستے پہ جانے والوں کو بچ کے آنے کی راہ دینا, دلوں کے گلشن اجڑ نہ جائیں محبتوں کو پناہ دینا. جہاں میں جشن وفا کے بدلے یہ جشن تیر و تفنگ کیوں ہے, خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے. دیکھیے all religions profess peace but then people use religion to stir up hate. آج کل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ تھا. 3 سال پہلے آیا تھا میں نے کہا تھا وہی, اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو اور زیادہ بڑھے گا. یہ پتہ نہیں کیا لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ all religions profess peace, لیکن اسی ریلیجن کو لے کے لوگ پالیٹکس میں نفرت کی پڑیاں گھول گھول کے دے رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور ستیہ ناش کر رہے ہیں اس ملک کا. بہت 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 خبردار رہنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور بہترین ملک ہے, اور جو آزادی اس ملک میں ہم کو ملتی ہے ہر دھرم کو اپنے دھرم کا پالن کرنے کی, سرو دھرم سمبھو یہ کہا گیا تھا. تو یہ بہت ایک نایاب ملک ہے ساری دنیا میں, لیکن یہ جو اس کی نایاب جو یہ ہے یہ کوالٹی, اسے توڑنے کے لیے کچھ لوگ پتہ نہیں بہت زیادہ اچھل رہے ہیں. تو سنبھل کے رہیے, صحیح لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے, صحیح لوگوں کو چنیے, رہبر بنائیے اپنا, اور صحیح لوگوں سے میں گزارش کروں کہ آپ بھی کھڑے رہیے. پالیٹکس ایک بہت اہم حصہ ہے اسلام کا بھی. اٹ از انٹیگریٹڈ, اٹس ناٹ لائک کہ بھائی پالیٹکس الگ ہے اور نو, اٹ از اے ویری ویری انٹیگرل پارٹ آف اسلام اینڈ بی دا پارٹ آف پالیٹکس. چاہے اپنی آواز کے ذریعے کریے یا آپ کھڑے ہوئیے, اور جو یہاں پہ منچ پہ کھڑے ہیں کچھ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے. جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, جوڑنے والوں کے ساتھ جڑیے, توڑنے والوں کے ساتھ مت جڑیے آپ. بس یہی میری التجا آپ سے ہے. اور آخر میں صرف یہ پڑھوں گا کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آنسو نہ بہاؤ کہ یہ زیب ہے تم کو, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اس سے میں یہ کہوں گا اس دعا سے کہ ہم سب صحیح راستے پہ, امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں, صحیح اسلام کو سمجھ سکیں, اور امن و شانتی کے راستے پر اس ملک کے ساتھ جڑ کے اس ملک کو بہت ہی خوبصورت بنائے جس سے یہ ملک ہوا کرتا تھا. اور آغا سلطان صاحب, یہ آپ نے جو یہ منچ بنایا ہے یہ ایک بہت اہم منچ ہے, اور اس کا میسج دور دور تک جا رہا ہے. آج کل ہمارے پریس والے بھی ساتھ میں, میڈیا ساتھ میں ہیں, اور تھینک یو, بیکاز آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جہاں ہیٹ کا میسج پھیلایا جا رہا ہے وہاں پیس کے میسج کو پھیلانا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ ایسی تعداد میں آئے اور اس کو انکریج کیا. اینڈ سلطان صاحب کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم بھی ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا حاصل ہو. شکریہ. السلام علیکم. جے